لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. لبیک اللہم لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لہ. حج کا موسم آ پہنچا ہے اور عالم اسلام سالانہ اس عظیم عبادت کے حوالے سے جو ہے اپنی فرائض کو انجام دے چکا ہے، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے حج کے موقع پر امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام جاری کیا کہ جس میں حج کے روحانی، دینی، اجتماعی اور سیاسی وظائف پر انہوں نے گفتگو کی، اور ساتھ ساتھ امت مسلمہ کو پیش آنے والے اہم ترین مسائل پر جو ہے وہ گفتگو فرمائی. اس حوالے سے جیسے کہ بت شکن زمان آیت اللہ عظمیٰ سید روح اللہ موسوی خمینی نے حج کی عبادات کے حوالے سے امت مسلمہ کو ایک راہ گشا پالیسی دی، ایک راہ گشا حکمت عملی دی کہ جس میں حج کے ان وظائف کو زندہ کیا گیا جو فراموش شدہ تھے، جو امت مسلمہ حج کے اس اہم ترین عبادت میں بھول چکی تھی، اور امام خمینی نے ان وظائف کو، ان ذمہ داریوں کو مسلمانوں کے سامنے رکھا، اور اسلام اور انقلاب اسلامی کے بعد سے ہر سال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حج کا وظیفہ، حج کی عبادت ایک نئے چہرے کے ساتھ، ایک نئی زندگی کے ساتھ مسلمانوں کے درمیان زندہ ہے. اس پیغام میں کہ جس میں رہبر معظم آیت اللہ عظمیٰ سید علی خامنائی حج کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں، اس حوالے سے ہم آپ کے سامنے کچھ عرائض پیش کریں گے. ہمارے ساتھ حاضر ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا مرتضیٰ ولایتی. بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کی تشریف آوری کا، اور حقیر جری حیدر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سال 2020 حج کے موقع پر حجاج کرام اور عالم اسلام کے نام پیغام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین وصحبہ المنتجبین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. حج کا موسم جو ہمیشہ عالم اسلام کی عزت و عظمت اور حیرت انگیز خصوصیات کا موسم رہا، اس سال مومنین کی حسرت اور غم و اندوہ کا آئینہ اور اشتیاق میں ڈوبے افراد کے احساس فراق اور محرومی کی تصویر بن گیا ہے. کعبے کی تنہائی دیکھ کر دلوں کو اپنی تنہائی کا احساس ستا رہا ہے. جدائی میں تڑپنے والوں کی صدائے لبیک آنسوؤں اور آہوں میں ڈوبی ہوئی ہے. یہ محرومیت عارضی ہے اور اللہ کی مدد سے یہ زیادہ وقت نہیں رہے گی، تاہم اس سے حج کی عظیم نعمت کی قدر کرنے کا سبق ملتا ہے جو ہمیشہ یاد رہنا چاہیے. اس کی برکت سے ہمیں غفلتوں سے نجات حاصل کرنا چاہیے. کعبے کی حدود، حرم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جنت البقیع میں مدفون ائمہ علیہم السلام کے حرم میں مومنین کے رنگا رنگ اور وسیع اجتماع کی اہمیت اس سال ہمیں ہمیشہ سے زیادہ محسوس ہونا چاہیے، اور اس کے بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے. سب سے پہلا نقطہ مولانا صاحب جو رہبر معظم نے اس خطبے میں، اس پیغام میں امت مسلمہ کو دیا، وہ یہ تھا کہ خود جو اس خبیث اور خود رہبر معظم کے مطابق جو منحوس وائرس کی وجہ سے، کرونا وائرس کی وجہ سے اس سال جو حج کا جو فریضہ تھی اور جو عبادت تھی وہ بہت ہی محدود ہو کر رہ گئی، اور جس میں رہبر معظم کے الفاظ ہیں، خود عبارت ہے کہ خود موسم حج جو ہے وہ اس سال مسلمانوں کے فراق میں مبتلا ہے. اس سال مسلمانوں کا منتظر ہے، غمگین ہے موسم حج،
وہ موسم تھا کہ جس میں مسلمانوں کی شان و شوکت، اسلام کی شان و شوکت جو تھی وہ دنیا کے سامنے جو ہے وہ سامنے آتی تھی، دنیا کے سامنے ظاہر ہوتی تھی. لیکن اس دفعہ بہت ہی محدود پیمانے پر حج جو ہے وہ برقرار منعقد ہو سکا، اور خود رہبر معظم فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے خود مسلمانوں کے امت مسلمہ کے دل بھی جو ہے وہ غمگین ہیں، اور امت مسلمہ جو ہے اس حوالے سے بہت ہی حزن و اندوہ کا شکار ہے کہ وہ اس حج کے موسم پر اس طرح کہ جس طرح اول اسلام سے اب تک حج جو ہے وہ ہوتا آ رہا ہے، اس سال اس حوالے سے جو ہے مسلمانوں کو وہ نعمت جو ہے اس طرح جو ہے ان کو ادا کرنے کا موقع نہیں مل سکا. جی آغا صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں. جس طرح سے رہبر معظم کہہ رہے ہیں کہ مسلمانان اور خود موسم حج جو ہے وہ غم کا یہ کہ شکار ہے، غم میں مبتلا ہے، اور احساس غریب الوطنی کر رہا ہے، کیونکہ اس وقت جو اس سال حج ہے وہ اس طرح سے منعقد نہیں ہو پایا جس طریقے سے عمومی طور پہ اس شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہوتا ہے. لیکن ایک اچھی چیز یہ ہے کہ امید کی کرن جو رہبر معظم بتا رہے ہیں کہ یہ زیادہ دیر پا نہیں رہے گی یہ چیز، اور بہت کوتاہ مدت میں اور چھوٹی سی مدت میں انشاءاللہ یہ صورتحال نارملائز ہو جائے گی، اور یہ اس وائرس سے، منحوس وائرس سے انشاءاللہ امت اسلامی اور پوری دنیا نجات پائے گی انشاءاللہ. اور سب سے اہم بات جو اس میں بتا رہے ہیں کہ ہماری اس صورتحال میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا درس ہے جو رہبر معظم فرما رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو اس دفعہ جو چیز دیکھی ہے، اور اس سے ہمیں درس یہ ملتا ہے کہ ہمیں اس عظیم نعمت کی اور اس بڑی نعمت کی جو ہے ہمیں قدر جاننی چاہیے، اور ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ کتنی بڑی نعمت تھی خدا کی ہمارے پاس یہ حج کا موسم اور حج کے مراسم، کہ جو ہم سے اس وقت چھن گئی، اور جو مشتاقان ہیں اور جو جانا چاہتے ہیں خانہ خدا میں، اب وہ اس طریقے سے نہیں جا پا رہے اس سال. لہٰذا ہمیں اس کی درس ہمیں یہ لینا چاہیے، اس کا احساس ہونا چاہیے کہ کتنی بڑی نعمت تھی. اور دوسری چیز یہ کہ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں غور و فکر کا موقع ملتا ہے اس سال کہ جو حرم خدا اور حرم پیغمبر اور ائمہ بقی میں جو کہ اسلام کی عظمت کا راز رہبر معظم کے بقول ہے، تو اس میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. جی بالکل، آپ رہبر معظم یہاں یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ انشاءاللہ کہ یہ وائرس جو ہے عارضی ہے، اور بہت ہی جلد جو ہے وہ حج اپنے اگلے سال انشاءاللہ پوری شان و شوکت کے ساتھ جو ہے وہ منعقد ہوگا. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حج وہ عبادت ہے کہ جس میں خدا کی طرف رغبت کرنے والے، خدا کی طرف قرب اختیار کرنے والوں کی امیدوں کا مرکز ہے. اور کہنا چاہیے حج وہ اعلیٰ ترین عبادت ہے کہ جس کی طرف ہر مسلمان کو جو ہے اگر صاحب استطاعت کو واجب کیا گیا ہے. یقیناً ایک خاص حکمت ہے اس کے اندر، اور ہر سال لاکھوں مسلمان ایک عجیب شوق و رغبت سے جو جاتے ہیں خانہ خدا کے گرد، گھومتے ہیں، چکر لگاتے ہیں. ایک جس طرح پروانہ شمع کے گرد جو ہے گرد چکر لگاتا ہے، اس طرح مسلمان شوق و رغبت سے کعبہ کے گرد گھومتے ہیں. لیکن اس سال امت مسلمہ اس عظیم عبادت سے، اس عظیم روحانی اجتماع سے جو ہے محروم رہی. حج بے مثال فریضہ ہے، اسلامی واجبات کے گلشن کا حسین پھول ہے. دنیا کے تمام شخصی، سماجی، زمینی و آسمانی، تاریخی و عالمی پہلو اس میں مد نظر رکھے گئے ہیں. اس میں روحانیت ہے لیکن خلوت و تنہائی اور گوشہ نشینی کے بغیر. اس میں اجتماع ہے لیکن تصادم، بد کلامی اور بری خواہشوں کے بغیر. ایک طرف مناجات، روحانی لذت اور ذکر خداوندی ہے، اور دوسری جانب انسانی انس و روابط ہیں. حاجی کی نگاہ پرانی تاریخ سے اپنے رابطے، ابراہیم، اسماعیل، ہاجرہ علیہم السلام اور مسجد الحرام میں فاتحانہ انداز میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدر اسلام کے مومنین کی بڑی جماعت کے ہمراہ آمد کے لمحات سے اپنے رابطے بھی ہوتی ہے، اور اس کی نگاہ اپنے ہم اثر مومنین پر بھی ہوتی ہے، جن میں سے ہر شخص باہمی تعاون کا ایک فریق اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والے اجتماع کا ایک جز قرار پا سکتا ہے. حج کی حقیقت پر غور و خوض حاجی کے اندر یہ یقین پیدا کرتا ہے کہ انسانیت کے لیے دین کے بہت سے اہداف و مقاصد دینداروں کے باہمی تعاون، ہمدلی اور امداد باہمی کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتے، اور یہ ہمدلی و باہمی تعاون پیدا ہو جانے کی صورت میں مخالفین اور دشمنوں کے مکر و فریب سے ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی. یہاں پر رہبر معظم اس پیغام حج میں کہ جو اہم ترین ہر سالانہ پیغام حج ہے جس میں امت مسلمہ کو رہبر معظم اہم ترین وظائف کی طرف جو ہے وہ متوجہ کرتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے حج کا ایک اہم فلسفہ یہ بھی ہے، حکمت یہ بھی کہ مسلمان عالم جو ہے آپس میں جمع ہوں، ایک عالمی اجتماع ہو،
اور امت مسلمہ کو پیش آنے والے اہم ترین چیلنجز کے حوالے سے غور و فکر کریں، ان کے حوالے سے جو ہے رائے حل ڈھونڈیں۔ یہ امت مسلمہ کے رہبر کے وظائف میں سے ہے کہ مسلمانوں کو ایسے نازک موقع پر، حج کے موقع پر، جہاں عالمی کانفرنس ایک طرح کی ایک عالمی گیدرنگ ہو رہی ہے، انٹرنیشنل گیدرنگ ہے، دنیا کے ہر ملک کا مسلمان وہاں جمع ہوا ہے، وہاں پر مسلمانوں کے چیلنجز کے حوالے سے گفتگو، غور و فکر ہو، مسلمانوں کو ترقی کرنے کے حوالے سے غور و فکر ہو۔ اور لیکن آج کے حج میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے اس سے غافل کر دیا گیا، جدا کر دیا گیا، حج کو صرف ایک رسمی عبادت بنا دیا گیا، اس کے علاوہ مسلمانوں کو درپیش چیلنجز، ان کے مسائل پر کوئی گفتگو نہیں ہے حج پر، اور اگر آپ گفتگو کریں گے تو جرم ہے آپ کے لیے وہاں گفتگو کرنا۔ اس حد تک امت مسلمہ جو ہے وہ ذوب و حالی کا شکار ہو گئی۔ لیکن جو اسلامی حقیقی پیروکار ہیں، جو پرچم دار ہیں اسلام حقیقی کے، وہ اپنے وظائف ادا کر رہے ہیں اور امت مسلمہ کو متوجہ کرا رہے ہیں ان کے وظائف میں سے۔ یہاں پر رہبر معظم کے پیغام میں دو اہم امور پر جو ہے وہ روشنی ڈالی گئی ہے: حج کی اہمیت، اس کا روحانی اور معنوی پہلو، اور اس کے ملنے والے درس، امت مسلمہ کو حج سے کیا درس ملتے ہیں، وہ کون سے اہم امور ہیں کہ جس پر امت مسلمہ کو حج کے موقع پر سوچنا چاہیے، غور و تفکر کرنا چاہیے۔ یہ ایک پہلا پورشن ہے، ایک پورشن ہے رہبر کے پیغام کا۔ جو دوسرا پورشن ہے وہ اجتماعی اور سیاسی مسائل ہیں کہ جو آج امت مسلمہ کو درپیش ہیں، اور آج جو امت مسلمہ کو ان حوالے سے غور و فکر کر کے رائے حل نکالنے چاہیے، چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک پیٹرن جو ہے ڈرا کرنا چاہیے، لائن آف ایکشن جو ہے وہ ڈیوائز کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے رہبر نے اپنے حج کے دوسرے پورشن میں جو ہے وہ گفتگو کی ہے۔ اس حوالے سے آپ جو پہلا پورشن تھا کہ جس میں روحانی، معنوی اور فکری حوالے سے حج کی جو ہے وہ اہمیت اور خصوصیات رہبر نے بیان کیے، اس کو آپ کیسے بیان کر سکیں گے؟ دیکھیے، رہبر معظم یہ فرماتے ہیں کہ حج کا یہ ایک ایسا اجتماعی پہلو ہے، اور اس میں تمام جو ڈائمنشنز ہیں اور جو تمام جوانب ہیں وہ اس میں کور ہو جاتے ہیں، یعنی تاریخی، اسلامی، آسمانی اور زمینی، اور اس کے علاوہ معنوی تمام پہلو اس میں موجود ہیں۔ اور یہ ایسا اجتماع ہے کہ اس میں معنویت بھی موجود ہے، لیکن معنویت کے ساتھ ساتھ خلوت نہیں ہے بلکہ جلوت ہے، یعنی اجتماع میں موجود ہونا ہے۔ اور ایسا اجتماع ہے کہ لڑائی، بدگوئی اور بدخواہی کے بغیر ہے، نہ اس میں کوئی لڑائی ہے، نہ اس میں کوئی بدگوئی ہے، نہ کسی سے جھگڑا ہے اور نہ بد کلامی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ فرماتے ہیں کہ اس حج کے اندر جو ہے وہ ان خصوصیات کے ساتھ ساتھ کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی تقسیم بندی نہیں ہے۔ جی، ہر قوم، ہر نسل، ہر رنگ، ہر زبان کا شخص برابر کی حیثیت میں جو ہے وہاں پر سارے کے سارے صرف اور صرف عبد خدا ہیں، اس کے علاوہ ان کی کوئی اور شناخت نہیں ہے۔ اگر کوئی شناخت ہے، مسلمان ہونا ہے، نہ کوئی شیعہ ہے، نہ کوئی سنی ہے، صرف مسلمان ہے اور عبد خدا ہے۔ تو اس حوالے سے حج جو ہے بہت بڑی ریپرزنٹیشن ہے مسلمانوں کی دنیا کے اندر، اور اگر حقیقی طور سے حج کے اہداف پر غور و فکر کیا جائے تو امت مسلمہ اسی حج کے اہداف پر غور و فکر کرتے ہوئے کہاں تک پہنچ سکتی ہے یہ ہم خود سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک باقاعدہ سوچی سمجھی سازش کے تحت حج کے موقع پر مسلمانوں کو ایک پلانڈ طریقے سے ان اہداف سے دور رکھا جا رہا ہے، ان اہداف سے کئی سالوں سے مسلمانوں کو دور کیا جا رہا ہے، کہ جس کی طرف ہر سال رہبر معظم جو ہے وہ اپنا پیغام دے کے مسلمانوں کو متوجہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ خود اس پیغام میں جو بات کی گئی ہے کہ حج کے اندر کوئی بھی عالمی ریپرزنٹیشن ہے، اسی طرح دین کے ہر پہلو اس کے اندر شامل ہے، روحانی، اجتماعی، سیاسی، فرہنگ، ثقافتی، عالمی، ہر طرح سے حج جو ہے وہ ایک کامل عبادت کا جو ہے وہ مجموعہ ہے۔ اور یہیں پر جو ہے وہ رہبر معظم فرما رہے ہیں کہ ہمیں مسلمانوں کو یہاں حج کی خصوصیات پر اور حج کی اہمیت پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور یہاں سے رہبر حج کی اہمیت بیان کرنا شروع کرتے ہیں کہ حج کی سب سے بڑی جو اہمیت ہے وہ یہ کہ حج جو ہے باعث وحدت ہے۔ بالکل، اس میں ایسا ہے کہ اگر یہی خالی پہلو ہم دیکھ لیں کہ کس طرح سے اسلام حج کے موقع پہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہا ہے کہ اسلام ہر قسم کے امتیازی سلوک کے خلاف ہے، چاہے امیر ہو، غریب ہو، گورا ہو، کالا ہو، چاہے بڑی پوسٹ کا ہو، چاہے نوکر ہو، چاہے وہ کسی قسم کی بھی معاشرے میں حیثیت کا حامل ہو، لیکن جب وہ حج پہ آتا ہے تو ایک جیسا نظر آتا ہے۔ بڑا آدمی، چھوٹا آدمی، کالا، گورا، ایک جیسا۔ صرف اس پہلو کو کہ اسلام کس طریقے سے اس امتیازی سلوک کے خلاف ہے اور کس طرح سے پریزنٹ کرے، اگر یہ اقوام عالم کو پہنچا دیا جائے
ہر مذہب کو پہنچا دے، ہر دین کو پہنچا دیا جائے، تو یہ اسلام سے اور مرکز اسلام سے قریب کرنے کے لیے کافی ہوگا یہ. بالکل ایسے ہی جب حج جو ہے وہ مرکز اسلام سب ایک محور پر ایک مرکز کو مسلمانوں کے پر جمع کر دیتا ہے تو یہ چیز باعث بنتی ہے وحدت کی. بالکل ایک وحدت، اسلامی وحدت کی باعث بنتی ہے. اور جیسا کہ ہم نے ماہ رمضان کے دروس میں بھی بیان کیا تھا کہ جو ولایت کا جو ایک اہم عنصر ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے باہمی روابط، وحدت، مسلمانوں کی اندرونی وحدت. اگر مسلمانوں کی اندرونی وحدت قائم ہو جاتی ہے تو وہ اپنے اندر کے جو اہداف ہیں ان کو بھی حاصل کر سکتے ہیں. حاصل کرنے میں ان کے اندر جو ہے وہ طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کی تیز رفتاری میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور دشمن کے مقابلے میں بھی وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں. تو حج بھی رہبر معظم اس پیغام میں فرما رہے ہیں کہ اسی پیغام کو دہرا رہے ہیں کہ اگر حج باعث وحدت ہم بنا لیں، اور حج اگر باعث وحدت کو ہم سمجھ لیں کہ کس طرح حج جو ہے وہ وحدت کا باعث ہے، تو یہ چیز ہمیں اس طرف لے کے جائے گی کہ ہم دین کے اہداف کو پورا کر سکیں اس وحدت کے ذریعے، آپسی مضبوط رابطے کے ذریعے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے جب آپسی رابطہ مضبوط ہو جائے گا، باہمی تعلقات مضبوط ہو جائیں گے، تو ہم دشمن کے مقابلے میں پوری طرح سے جو ہے وہ اچھی طرح گامزن ہو سکیں گے، اچھی طرح دشمن کا مقابلہ کر سکیں گے، اس کو مغلوب کر سکیں گے. اور یہ دو نتیجے ہیں وحدت کے جو حج سے حاصل ہوتے ہیں. یہ حج کا مشق کرنی پڑے گی جی حج پہ. وہ حج جو ہے اس کی مشق ہے کہ جب آپ کو ایک مہینے کے لیے پوری دنیا سے مسلمانوں کو جمع کیا جا رہا ہے، ایک آپ کا ٹریننگ کورس رکھا جا رہا ہے. حج روحانی حوالے سے بھی، فکری حوالے سے بھی، اور اجتماعی حوالے سے بھی. اور یہی وہ خصوصیت ہے کہ جس کو رہبر جو ہے یہاں پر بیان کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ جو رہبر معظم فرما رہے ہیں، اسی کے اندر ایک نقطہ اضافہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دین میں ہمکاری کے بغیر، جو تعاون ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو مل کے کام کرنے کے بغیر، جو دین کے بہت سارے اہداف اور جو مقاصد ہیں وہ پورے نہیں ہو سکتے. سب جب تک وحدت ایجاد نہ ہو مسلمانوں کے درمیان. ایک دوسرے سے تعاون کرنا پڑے گا ایک دوسرے کو. یہ نہیں ہو سکتا کہ مثلا میں آئسولیشن میں جاؤں اور اپنا کام کرتے رہوں اور تعاون کی فضا قائم. یہی بتانا چاہ رہے کہ حج جو ہمیں درس دیتا ہے کہ روحانیت اجتماع میں رہ کر، حج ہمیں جو ہے وہ خانقاہیت کی طرف نہیں لے کر جاتا. حج ہم یہ نہیں کہ حج افضل ترین عبادت ہے، جیسے کہ حج کے اندر حشرات کو مارنا بھی جو ہے وہ حرام ہے، اس کا کفارہ ہے. یعنی اس حد تک حج جو ہے وہ کہنا چاہیے آپ کو معنوی عبادت ہے. اس حد تک حج جو ہے وہ ریاضت ہے. لیکن یہ ریاضت جو ہے وہ اجتماعی ریاضت ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ خانقاہوں میں گھس جائیں، پہاڑوں میں گھس جائیں اور جو ہے معاشرے سے کٹ جائیں. نہیں، بلکہ حج آپ کو سکھا رہا ہے کہ اجتماعی عبادت ہے. یہ درس ہے حج کا کہ اگر آپ نے باہمی اہداف کو حاصل کرنا ہے، دین اسلام کے اہداف کو حاصل کرنا ہے، تو اجتماع کے ساتھ حرکت کرنی ہوگی. بالکل، بلکہ اس سے بڑھ کر بھی کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف دین کے بلکہ بشریت کے اہداف بھی جو ہیں وہ ایک دوسرے سے تعاون کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے. بالکل ایسے. حج بیت اللہ ان استکباری قوتوں کے مقابلے میں طاقت کی نمائش ہے جو بدعنوانی، ظلم و ستم، کمزوروں کے قتل عام اور غارت گری کا مرکز ہیں. اور آج امت اسلامیہ کا جسم و جان ان کے ستم اور خباثتوں کی وجہ سے لہو لہان ہے. حج امت اسلامی کی فکری و افرادی توانائی کا مظہر ہے. یہ حج کا مزاج ہے، حج کی روح اور حج کے اہداف کا سب سے اہم حصہ ہے. یہی وہ چیز ہے جسے عظیم رہنما امام خمینی نے حج ابراہیم کا نام دیا تھا. یہ وہی چیز ہے کہ اگر خود کو خادم حرمین کہنے والے متولی سچائی کے ساتھ اسے تسلیم کریں اور امریکی حکومت کی خوشنودی حاصل کرنے کے بجائے رضائے پروردگار کی فکر میں رہیں تو عالم اسلام کی بڑی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں. آج ہمیشہ سے بڑھ کر امت اسلامیہ کی مصلحت اتحاد و یکجہتی میں مضمر ہے. اس اتحاد پر جو خطرات اور دشمنیوں کے مقابلے میں متحدہ قوت تشکیل دے اور مجسم شیطان جارح اور عیار امریکہ اور اس کے پالتو کتے یعنی صہیونی حکومت پر بجلی بن کر گرے، مقابلے میں شجاعت کے ساتھ ڈٹ جائے. یہی اللہ کے اس قول کا مفہوم ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اللہ کی رسی کو سب کے سب مضبوطی سے پکڑ لو اور منتشر و متفرق نہ ہو. قرآن کریم امت اسلامیہ کو اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، کفار کے خلاف سخت اور آپس میں رحم دل اس طرح رہنے کی تلقین کرتا ہے، اور ان سے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں پر کبھی بھروسہ نہ کرو. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ ہرگز کفار کے لیے مومنین پر غلبے کا راستہ نہیں بنائے گا. فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ،
کفر کے سربراہوں سے جنگ کرو، اور لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ۔ قرآن کریم ان جیسے فرائض پر عمل آوری کا مطالبہ کرتا ہے، دشمن کی بخوبی نشاندہی کرنے کے لیے یہ حکم صادر کرتا ہے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم۔ یہ اہم اور فیصلہ کن فرمودات ہرگز ہم مسلمانوں کی فکر و نظر کے دائرے اور اقدار سے جدا نہیں ہونے چاہیے، اور انہیں ہرگز فراموش نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور اسی طرح دشمنوں کے خلاف جو ہے ایک عالمی مظاہرہ بھی ہے، یعنی مسلمانوں کی ہر قوم اور ملت کی ایک ایسی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے کہ جو دشمنوں کے مقابلے میں ایک طاقت کا ڈسپلے جو ہے وہ شمار ہوتی ہے، ایک طاقت کا مظاہرہ شمار ہوتی ہے۔ تو حج بھی رہبر فرما رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کا وہ مظاہرہ طاقت کا اپنے دشمنوں کو روب میں لانے کے لیے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک ملک اپنی دشمن کے خلاف اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے، تو یہاں پہ حج جو ہے وہ پوری امت اسلامی کے طاقت کا مظاہرہ ہے، ان مستکبران اور ان استعماری طاقتوں کے خلاف ہے کہ جو ضعیف قوموں کو اور کمزور قوموں کو ظلم کا نشانہ بناتے ہیں، اور حج کے ذریعے سے ہم ان کو ایک طرح سے چیلنج کرتے ہیں کہ یہ ہماری طاقت ہے، اور اگر اس کو صحیح اس کی روح کے ساتھ اس کو انجام دیا جائے اور امت اسلامی اور امت مسلمہ اگر اس میں ساتھ دے تو وہ ایسی طاقت کا مظاہرہ بن جائے گا کہ اس کے بعد دشمن ہمارے خلاف کام کرتے ہوئے یقیناً سوچے گا۔ جی بالکل، یہی وہ پہلو ہیں کہ جو آج امت مسلمہ کو احساس کرنے کی ضرورت ہے۔ امت مسلمہ افسوس کے ساتھ حج کے حقیقی پیغام سے دوری اختیار کر چکی ہے۔ ہمارے یہاں عام لوگوں کے ذہن میں حج کیا ہے کہ بھائی حج واجب ہے، اب ایسے انجام دیا جائے کہ بس پورا ہو جائے کسی طرح، یعنی ان کا بس رسمی کچھ اعمال انجام دے دی جائے، پتھر مار دیے جائے، نماز پڑھ لی جائے اور جو ہے احرام پہن لیا جائے، اور کچھ ظاہری رسومات کو اختیار کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حج جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے، حالانکہ حج کے اہداف سے بہت بلند ہیں۔ بالکل، اس میں ایک اچھا رول جو پلے ہو سکتا ہے وہ خود کاروان جو سالار ہیں، جو کاروان کے جو ہیڈ ہیں، گروپ لیڈرز اور گروپ کے جو گائیڈز ہیں، ان کا بہت اہم رول ہے کہ وہ لوگ جب ٹرین کر رہے ہوں تو اس کی روح کو بھی بتائیں، اس کے جو مقصد ہیں، حج کے جو تمام مناسک ہیں، اس کے فلسفے کو بھی بیان کرتے ہیں۔ بالکل ایسی بات ہے کہ ایک چھوٹے لیول پہ جو گروپ لیڈرز ہیں وہ اپنے گروپس کو تربیت کریں ان مفاہیم کے اوپر، ان کانسیپٹس کے اوپر، اور جس طرف رہبر معظم لے کے جانا چاہ رہے ہیں امت مسلمہ کو، اس حوالے سے لوگوں کے جو ہیں افکار کو جو ہے وہ بنائیں۔ اسی ساتھ ساتھ جو رہبر یہاں زور دینا چاہ رہے ہیں، عالم اسلام کی حکومتوں پر زور دینا چاہ رہے ہیں، ان کے لیڈرز پر زور دینا چاہ رہے ہیں۔ جب تک حکومتیں اس حوالے سے سیریس نہیں ہوں گی، جب تک لیڈرز اس حوالے سے جو ہے وہ سیریس نہیں ہوں گے، اس حوالے سے امت مسلمہ جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ غفلت کا شکار رہے گی۔ اور یہیں پر رہبر معظم فرماتے ہیں کہ امام خمینی نے جو درس دیا ہے حج کے حوالے سے، امام خمینی کا جو درس ہے، امام خمینی نے جس چیز پر حج کے فلسفے پر زور دیا ہے وہ یہی کہ حج کو جو ہے اس انفرادی اور اجتماعی عبادت کو جو ہے وہ خدا کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ غیر خدا کی رضا کے لیے۔ افسوس کے ساتھ رہبر فرما رہے ہیں کہ آج کا حج جو ہے وہ امریکہ کی رضایت مندی کا مظاہرہ ہو گیا ہے۔ یعنی کیوں حج کے اندر عالم اسلام کے مسائل کو ڈسکس نہیں کیا جاتا، کیوں حج کے اندر عالم اسلام کی درپیش چیلنجز کے حوالے سے کانفرنسز منعقد نہیں ہوتی، کیوں علماء آپس میں نہیں بیٹھتے ہیں، اسکالرز آپس میں، لیڈر سیاسی لیڈر حج کے موقع پر آپس میں نہیں بیٹھتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ امریکہ اس سے ناراض ہوگا۔ بالکل، جو حج برات از مشرکین اور مشرکوں کے خلاف برات اور بیزاری کا مظہر ہونا چاہیے تھا، اس حج کو اس طرح سے آرگنائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ دشمنوں کی رضایت کا مظہر بن جائے، اور امریکہ کی جو ہے وہ خوشنودی اس میں شامل ہے۔ حال ہے کسی طریقے سے وہ مول نہیں لینا چاہ رہے، حالانکہ وہ اپنے آپ کو خادم حرمین کہتے ہیں، لیکن در واقع خادم امریکہ بن جاتے ہیں۔ ایسا بالکل یہی بات نقطہ ہے کہ اس پر رہبر معظم تاکید کرنا چاہ رہے ہیں کہ امت اس حج کے جو منتظمین ہیں ان کو خادم خدا ہونا چاہیے، خادم حرمین شریفین ہونا چاہیے، نہ کہ خادم امریکہ ہونا چاہیے، نہ کہ خادم جو ہے وہ کسی اور غیر خدا ہونا چاہیے، ان کو خادم غیر خدا نہیں ہونا چاہیے، انہیں خادم رضائے خدا ہونا چاہیے۔ اگر رضائے خدا کے لیے حج کو منعقد کیا جائے گا تو پھر یہ ساری پہلو حج کے جو ہیں اس کے اندر شامل ہوئے جائیں گے۔ یہ وہ کچھ اہم باتیں ہیں کہ جو اب تک رہبر معظم نے ان کو خصوصیت سے کے ساتھ جو ہے تاکید کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اس کے آگے جو ہے رہبر معظم حج کی کچھ اہم خصوصیات اور درس جو امت مسلمہ کو حج سے
ملتے ہیں ان حج کی اہم خصوصیات پر رہبر معظم نے تاکید فرمائی۔ حج ابراہیمی اس ماڈرن جاہلیت کے مقابلے میں اسلام کی ایک پرشکوہ حقیقت ہے۔ یہ اسلام کی دعوت اور اسلامی معاشرے کی طرح زندگی کی علامتی جھلک ہے۔ وہ اسلامی معاشرہ جس میں مومنین کی پرامن بقا، باہمی توحید کے محور پر مربوط پیش قدمی کی سب سے نمایاں تصویر ہے۔ ٹکراؤ اور تصادم سے دوری، تفریق اور امتیاز سے اجتناب، بدعنوانی اور آلودگی سے پرہیز جس کی لازمی شرطیں ہیں، شیطان پر وار اور مشرقین سے اظہار بیزاری، کم رتبہ افراد سے گھل مل جانا اور غریبوں کی مدد، اور اہل ایمان کے شعائر کا نمایاں ہونا جس کے اصلی اعمال ہیں اللہ کے ذکر، اس کے شکر اور اس کی عبادت کے ساتھ ساتھ عمومی مفادات اور مصلحتوں کا حصول، اس کے میانہ مدتی اور آخری اہداف ہیں۔ یہ اسلامی معاشرے کی اجمالی تصویر ہے جو حج ابراہیمی کے آئینے میں جلوہ گر ہے۔ بلند بانگ دعوے کرنے والے مغربی معاشروں کے حقائق سے اس کا تقابلی جائزہ ہر بلند ہمت مسلمان کے دل کو شوق اور اس کے معاشرے کی تشکیل کے لیے سعی و کوشش کے جذبے سے بھر دیتا ہے کہ جس کا انہوں نے حج ابراہیمی کے نام سے جو ہے وہ یاد کیا ہے۔ حج یعنی حج ابراہیمی، حضرت ابراہیم کی سنت ہے حج۔ اور ابراہیم سے بڑا بت شکن کون ہے؟ ابراہیم سے بڑا بت شکن کون ہے؟ اگر حج کی درس کی طرف، حج کی خصوصیات کی طرف دیکھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی خصوصیات جو رہبر معظم ذکر کر رہے ہیں کہ حج جو ہے امت مسلمہ کی وحدت کا مظہر ہے، کہ جسے ہم اس حوالے سے جو ہے وہ غور و تفکر کر چکے ہیں۔ میرے پاس ایک مشورہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اب جب ہم حج کا نام لیں تو جس طرح سے رہبر معظم امام خمینی حج ابراہیمی کا کہتے ہیں، تو ہم حج کو ایک چینج کر دیں، اس کا نام چینج ان دا سینس کہ ہم اس کو جب بھی کہیں ہم کہیں حج ابراہیمی، کیونکہ جب ہم کہیں گے حج ابراہیمی تو ہمیں ہمیشہ ابراہیم میں بت شکن یاد آئیں گے۔ اور ابراہیم میں بت شکن کیا کرتے تھے کہ مشرکوں سے بیزاری کا اعلان انہوں نے کیا تھا، اور مشرکوں کی کسی قسم کے دباؤ، حالانکہ تنہا تھے، کوئی مددگار نہیں تھا، سامنے دشمن بہت طاقتور تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دشمن کے سامنے ڈٹ کر ثابت کیا کہ اگر خدائی بھروسے پہ آپ چلیں اور خدا پہ بھروسہ کریں، اس پہ اعتماد کریں، تو آپ بڑے سے بڑے دشمن کو بغیر کسی مدد کے، جس طرح امام خمینی نے بہت ہی بہترین ٹرم اور اصطلاح ہمارے سامنے انہوں نے پیش کی، اسلام امریکائی، کہ جیسے اسلام کے آگے امریکائی کا لفظ لگتا ہے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں یہ اسلام جو حقیقی اسلام نہیں ہے، امریکائی اسلام ہے۔ اسی طرح اگر ہم حج کے آگے ابراہیمی جو ہے وہ ایڈ کر دیتے ہیں تو یعنی ایک حج امریکائی ہو جائے گا، جو آج افسوس کے ساتھ جو ہے امت مسلمہ جو ہے اس غفلت کے ساتھ حج کو منا رہی ہے، جس سے دشمنوں کو کوئی پریشانی نہیں ہے، اور دشمن چاہتے ہیں کہ ایسا حج منعقد ہو تاکہ وہ مسلمان اور سو جائیں۔ صحیح ہے، اسی طرح نماز روزہ میں پڑے رہیں اور جو اہم حقوق ہیں، لیکن کافی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم حج کو حج ابراہیمی کا نام دیں، حج ابراہیمی کے طور سے استعمال کریں تو وہ کتنی بڑی ہمارے سامنے ایک فلسفہ کھل کر سامنے آتا ہے حج کا، کتنی بڑا سکوپ اور ہمارے سامنے ہورائزن حج کا جو ہے وہ کھل کر امت مسلموں کے سامنے سامنے جب ہم حج ابراہیمی کہیں گے تو یقیناً ہم سوچنے میں مجبور ہوں گے کہ کیا ایسی خصوصیت ہے کہ ہم اس کو حج ابراہیمی کہا جاتا ہے، ابراہیم کی طرف اس کو نسبت دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری خصوصیت رہبر معظم یا حج کے بیان کر رہے ہیں وہ شیطان سے برات کا اظہار ہے۔ ایک اہم رکن جو ہے وہ حج کا وہ رمی الجمرات ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ رمی الجمرات کیا، 3 شیطانوں کو کنکر مارنا ہے، چھوٹا شیطان، متوسط شیطان اور بڑا شیطان۔ یہ شیطان جو ہے انسان کے نفسانی شیطان کے علاوہ وہ بڑے شیطان بھی ہیں، شیطان اکبر بھی ہیں۔ بالکل، یہ تو ایک آپ ایک پلر کو آپ مار رہے ہیں ایک سمبل کے طور پر، ہم بعض کا کیا ہوتا ہے کہ اسی کے اندر کھو جاتے ہیں، جبکہ اس کے فلسفے کو کسی نے بتایا نہیں ہوتا ہے، یا اتنے محو ہو جاتے ہیں اس ظواہر میں کہ باطن میں جو اصل شیطان وقت کی استعماری طاقتیں ہیں، وقت کے دشمنان اسلام ہیں، ان کو در واقع ان سے بیزاری کا اظہار ہے یہ شیطان کو مارنا۔ یہاں پر حج کے آفاقی عبادت کے فلسفے کے حوالے سے، حکمت کے حوالے سے ہمارے ذہن جاتا ہے کہ ہم درونی اور نفسانی شیطان پر بھی انسان کنکر مار رہا ہوتا ہے، اسی طرح بیرونی شیطان پر بھی اور عالمی شیطان پر بھی انسان کنکر مار رہا ہوتا ہے۔ تو رہبر فرما رہے ہیں کہ یہ جو رمی الجمرات ہے اور یہ جو شیطان سے بیزاری کا اظہار ہے یہ حج کی خصوصیات میں سے ہے، اور اگر یہ ایک ایسا حج امت مسلمہ آج منعقد کر رہی ہے کہ جس سے شیطان کو کوئی ناراضی نہیں ہو رہی، جس سے شیطان سے برات کا اظہار نہیں کیا جا رہا اور جس سے شیطان کے اہداف کو نقصان نہیں پہنچ رہا، تو وہ امام خمینی کے نزدیک حج نہیں ہے۔ امام خمینی کے نزدیک وہ حج ابراہیمی نہیں ہے، وہ حج امریکائی ہے۔
ممکن ہے آپ کی واجب تو ادا ہو جائے آپ کا جی، کہ لیکن جو اسلام چاہتا ہے اور جی، جو جی، خدا چاہتا ہے کہ کس فلسفے کے تحت اس حج کو جی، منعقد کیا جائے وہ فلسفہ پورا نہیں جو ہوگا. ہدف ہے حج کا بالکل. وہ پورا نہیں ہو سکے گا، صرف آپ کا واجب ادا ہو جائے گا. جس طرح نماز ہے، نماز اگر آپ حضور قلب کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ نہیں پڑھتے، دنیا جہاں کے خیالات آپ کی نماز میں ہوتے ہیں، نماز تو آپ کی ادا ہو جائے گی لیکن وہ قبولیت کا معیار جو ہے اس کو نہیں ملے گا، وہ روحانی ترقی انسان حاصل نہیں کر پائے گا. اسی طرح حج میں اگر ان پہلوؤں پر جو ہے وہ غور و فکر اور نظر نہیں رکھی جائے گی، مد نظر نہیں ہوں گے، تو حج بھی قبولیت کی منزل تک نہیں پہنچ پائے گا اور عالم اسلام اس اجتماعی پہلوؤں میں ترقی نہیں کر پائے گا. اس کے علاوہ جو خصوصیت رہبر معظم تیسری خصوصیت جو ہے وہ بیان کرتے ہیں وہ خدا کا ذکر و شکر ہے. جیسے ابتدا میں بھی حج کا ہم نے تحلیل پڑھی اور وہ کیا تھی کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یعنی خدا کے حمد و ذکر. یہ ایک روحانی پہلو ہے حج کا، کہ حج کے اندر تیسری جو خصوصیت ہے کہ انسان اجتماعی پہلوؤں کے علاوہ، اجتماعی تربیت کے علاوہ، اجتماعی ترقی کے علاوہ امت مسلمہ کے ہر شخص جو ہے اپنی روحانی ترقی پر بھی اس میں جو ہے وہ غور و فکر کر رہا ہے. بالکل. جب ہم کہتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک تو ہمیں اس کا معنی بھی سوچنا چاہیے کہ ہم در واقع خدا کو کہہ رہے ہیں کہ اے خدا میں حاضر ہوں. میں حاضر میں ہوں. کس چیز کے لیے حاضر ہوں؟ میں تیری عبادت اور تیری بندگی کے لیے حاضر ہوں. بالکل. لہٰذا جب ہم یہ اس کا معنی سوچیں گے تو یقینی طور پہ اپنے اعمال پہ بھی غور کریں گے اور ہر وہ چیز جو ہمیں بندگی سے ہٹا رہی ہے اس کو اپنی زندگی سے ختم کریں گے اور ہر چیز جو خدا سے قریب کرتی ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں گے. بالکل ایسے ہی حج کے اندر ایک عجیب توحیدی رنگ ہے. شروع سے لے کے آخر تک انسان کو، پوری دنیا سے انسانوں کو اٹھایا جا رہا ہے. کوئی پتہ نہیں کتنے اچھے محل میں بیٹھا ہوا ہے، کتنے اچھے آرام و سکون کی زندگی گزار رہا ہے. سارے صاحب استطاعت کو بلایا گیا، جو اچھی زندگی گزار رہے ہیں ان کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا ہے کہ ان 40 دن تمہیں جو ہے احرام باندھنا ہے، تمہیں جو ہے وہ دنیا سے بالکل تعلق توڑنا. نہ تمہارے رنگین لباس ہوں گے، نہ تمہاری جو ہے کھانے جو ہے وہ رنگین ہوں گے، نہ تمہارے کھانے جو ہے مختلف لذیذ ہوں گے، اور نہ تمہیں سونے میں کے لیے صحیح بستر ملے گا، نہ تمہیں رہنے کے لیے صحیح جگہ ملے گی. جنگل و بیابان میں بلا لیا ہے مسلمانوں کو پوری دنیا سے جمع کر کے، یعنی اپنے کمفرٹ زون سے خدا آپ کو نکال کے تاکہ آپ تھوڑا سا جھنجھوڑا جائے آپ کو، آپ سوچیں کہ بھائی آپ کی جو لائف جاری ہے وہ روٹین کی لائف نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کو تھوڑا سا چینج ہونا چاہیے. اور چینج کس صورت میں؟ بالکل کہ خدا چاہتا ہے کہ دین کے اجتماعی پہلو کو جو ہم اپنی زندگی میں بھول جاتے ہیں محو ہو کے، اس اجتماعی پہلو کی طرف خدا توجہ دلانا چاہ رہا ہے. اجتماعی پہلو کی طرف انسان جو ہے متوجہ ہو، اس چیز کے ساتھ ساتھ کہ وہ روحانی کمال بھی جو اس کا ہدف خلقت ہے اس کو بھی حاصل کر سکے. اور یہی وہ ہدف ہے حج کا کہ انسان انفرادی طور سے بھی اپنی زندگی میں توحیدی رنگ جو ہے وہ حاصل کر سکے اور اجتماعی طور سے بھی امت مسلمہ کا اجتماع جو ہے وہ توحیدی معاشرہ اور توحیدی اجتماع بن سکے. کہ قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ خدا کا رنگ اور خدا کے رنگ سے زیادہ بہتر کون سا رنگ ہوگا. اور حج جو ہے اس خدائی رنگ کی سب سے بڑا مظہر ہے اور اس رنگ میں ڈھلنے کے لیے ایک اچھا موقع ہے. بہت اہم ترین جو ہے ہم اپنے گھر کو چھوڑ کے آتے ہیں گھر والوں کو، ہمارے پاس غور کا بے تحاشا ٹائم ہے، ہمارے پاس ہر قسم کی ملت کو دیکھنے کا، ہر قسم کے حج کے فلسفے کو سوچنے کا، اس پہ عمل کرنے کا بہترین موقع ہوتا ہے. تو اگر اس موقع کو بھی ہم ضائع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں ایک بڑا نقصان ہے. اچھا آغا صاحب، ہم نے حج کی اہمیت اور خصوصیات اور مختلف پہلوؤں پہ ہم نے بات کی اس پہ. اب ہم آتے ہیں اس کے حج کے کچھ سیاسی پہلوؤں پہ بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رہبر معظم یہاں پہ فرماتے ہیں کہ آج اس وقت جو ہے وہ ہمیں بیداری اسلامی کی بہت ضرورت ہے اور ایک اساسی اور بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے کہ جو کن کے ہاتھوں سے آئے گی وہ امت کے ان جینیس اور جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں نخبگان اور وہ دانش مند اور دانشور افراد ہیں جو کہ قوم کا درد رکھتے ہیں، امت اسلامی کا درد رکھتے ہیں. ان کے ذریعے سے قوم کے اندر، امت اسلامی کے اندر ایک بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے. اس وقت اس بنیادی تبدیلی کے وسائل امت اسلامیہ اور اس کی ممتاز ہستیوں اور خیر خواہوں کے پاس پہلے سے زیادہ ہیں. آج اسلامی بیداری یعنی مسلمان دانشوروں اور نوجوانوں کی اپنے روحانی و معرفتی سرمایہ پر توجہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے. آج لبرلزم اور کمیونزم جو 100 سال اور 50 سال پہلے مغربی تمدن کا عظیم ثمرہ سمجھے جاتے تھے، پوری طرح بے رنگ ہو چکے ہیں اور ان کی لا علاج خامیاں آشکار ہو چکی ہیں. اس پہلی فکر پر استوار نظام منہدم ہو چکا ہے اور اس دوسری فکر پر مبنی نظام گہرے بحرانوں سے دوچار
اور تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ اس وقت صرف مغرب کا کلچر ماڈل ہی نہیں جس نے شروع ہی سے بے غیرتی اور رسوائی کے ساتھ میدان میں قدم رکھا، بلکہ اس کا سیاسی و اقتصادی ماڈل یعنی دولت کے گرد گھومنے والی ڈیموکریسی اور طبقاتی تفریق آمیز اور بدعنوان سرمایہ دارانہ نظام بھی اپنی ناکامی کی داستان سنا رہا ہے۔ آج عالم اسلام میں ایسے دانشوروں کی کمی نہیں ہے جو سر اٹھا کر اور افتخار و سرافرازی کے ساتھ مغرب کے تمام تمدنی اور تہذیبی اور علمی دعووں کو چیلنج کر رہے ہیں اور ان کے اسلامی متبادل صراحت کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ آج تو بعض مغربی مفکرین بھی جو اس سے پہلے تک لبرلزم کو بڑی نخوت سے تاریخ کا آخری انجام قرار دیتے تھے، مجبوراً اپنے دعوے واپس لے رہے ہیں اور اپنی فکری و علمی سرگردانی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ امریکہ کی سڑکوں پر اپنی عوام کے ساتھ امریکی حکام کے برتاؤ، اس ملک میں گہری طبقاتی خلیج، اس ملک کو چلانے کے لیے منتخب افراد کی حماقت اور حقارت، وہاں کی ہولناک نسل پرستی، غیر مجرم شخص کو سڑک پر بڑے اطمینان سے راہگیروں کی آنکھ کے سامنے اذیتیں دے کر قتل کر دینے والے اہلکار کی صفاقی، مغربی تمدن کے اخلاقی و سماجی بحران کی گہرائی اور وہاں کے سیاسی و اقتصادی فلسفے کی کج روی اور کھوکھلے پن پر ایک نظر ڈالیے۔ کمزور اقوام کے ساتھ امریکہ کا برتاؤ اس پولیس اہلکار کے برتاؤ کے بڑے کینوس کی تصویر ہے جس نے نہتے سیاہ فام شخص کی گردن پر اپنا گھٹنا رکھ کر اتنا دبایا کہ وہ مر گیا۔ دیگر مغربی حکومتیں بھی اپنے وسائل اور توانائی کے مطابق اسی المناک صورتحال کی دوسری مثالیں ہیں۔ وہ تبدیلی کیا ہے کہ جو مغربی تمدن کا، مغربی سویلائزیشن کا جو تحفہ تھا وہ کمیونزم اور لبرلزم تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ حج کے موقع پر جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ انٹرنیشنل گیدرنگ ہے اور یہاں پہ ضروری ہے کہ جو اسلامی معاشرے کے جو اہم ترین لوگ ہیں، اسلامی دنیا کے جو دانشور انٹلیکچوئلز ہیں اور لیڈرز ہیں، وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے جو ہے وہ امت مسلمہ کے بارے میں سوچیں۔ تو یہاں پر رہبر معظم جو ہے وہ ان امور کی طرف توجہ کروا رہے ہیں کہ جس طرف حج میں جو ہے وہ امت مسلمہ کے جو افراد ہیں، جو چیدہ افراد ہیں، دانشور افراد ہیں اور لیڈرز ہیں، ان کی توجہ ہونی چاہیے۔ اور ایک مسئلہ یہی ہے کہ آج امت مسلمہ کے نوجوانوں کو اور دانشمندوں کو اس طرف آنا چاہیے کہ دنیا کو ایک نیا نظام دکھائیں، وہ حقیقی اسلامی نظام پیش کریں، کیونکہ جو دنیا کے اندر رائج نظام ہے جو مغرب نے بڑے زور و شور سے اور ادعا کے ساتھ، دعووں کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کیے تھے، آج وہ کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ کمیونزم، لبرلزم، کمیونزم کی تو جڑیں جو ہیں وہ گورباچوف کے بعد ہی جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو گئی تھی، اور آج کمیونزم کا نام لینے والا بھی دنیا میں شاید بہت ہی چیدہ افراد رہ گئے ہوں گے۔ بالکل جس طرح سے امام خمینی نے پیشن گوئی کی تھی اور گورباچوف کو جو ہے وہ اس وقت کا جو ہیڈ تھا USSR کا، اس کو یہ پیغام بھی پہنچایا تھا کہ اسلام کی طرف آ جائیں کیونکہ یہ آپ کا کمیونزم کا جو نظام ہے وہ زوال کی طرف ہے، لیکن شاید اسے سمجھ میں نہیں آیا اور اس نے مانا نہیں، لیکن دنیا نے دیکھا کہ اس مرد مومن نے جو پیشن گوئی کی تھی اپنی اس نگاہ کی وجہ سے، اس دید کی وجہ سے جو اس کو سمجھ میں آ گیا تھا، تو دنیا نے دیکھا کہ کمیونزم اپنے زوال کی طرف گیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، پاش پاش ہو گیا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ لبرلزم بھی اسی کے دہانے پر ہے کیونکہ اس کے تمام عیوب اور تمام خامیاں اس وقت واضح ہو چکی ہیں، وہ رسوائی جو اس کو ملنی چاہیے تھی وہ مل چکی ہے، اور اس وقت جتنا بھی اس کے ساتھ اس کی فخر کے ساتھ اور افتخار کے ساتھ اس کے مغربی دانشمندان جو ہے اس کو پیش کرتے تھے، وہ خود بھی اب سرگردان ہیں۔ بالکل وہ ویسٹرن ماڈرن سویلائزیشن جو ہے، ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن، اس کے جو اہم ترین نتائج تھے جس پر وہ بہت فخر کرتے تھے کہ ہم نے انسانیت کو ایک بہت ہی آئیڈیل نظام دے دیا ہے۔ پہلے کمیونزم تھا، پھر اس کے بعد لبرلزم جو ہے وہ آ گیا تھا کہ انسان جو ہے وہ ہر حوالے سے آزاد ہے، زندگی کرنے کے حوالے سے، سیاسی حوالے سے، اپنی حکومت کے ماڈل کے حوالے سے، ہر حوالے سے آزاد ہے۔ اور پھر وہ ویسٹرن ڈیموکریسی بھی اسی پر بیس کرتی ہے کہ ہر مسلمان، وہ ہر قوم کو جو ہے حق حاصل ہے کہ وہ اپنا کینڈیڈیٹ ہے اس کو، یا اپنے حمایتی یافتہ جو لوگ ہیں ان کو حاکم بنا سکیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مغرب نے اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیا اور انہیں سمجھ آ گیا ہے، آج کی دنیا میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ یہ صرف اصطلاحات ہیں، اچھی اور میٹھی باتیں ہیں کہ جس کے ذریعے عوام کو بیوقوف بناتے ہیں۔ آج ویسٹرن معاشرے میں جو ڈیموکریسی ہے وہ صرف ایک ظاہری ڈیموکریسی ہے، اصل میں جو لوگ حاکم ہیں، جو رولنگ
پارٹ جو رولنگ کلاس ہے وہ پہلے سے ان کے آپس میں اسٹیبلشمنٹس ہیں جو چیزوں کا تعین کر رہی ہوتی ہیں, جو پبلک اوپینین بنا رہی ہوتی ہیں میڈیا کے ذریعے, مختلف چیزوں کے ذریعے انسانوں کو غلام بنا رہی ہوتی ہیں. جیسے کہ آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے انسانوں کو جو ہے وہ ذہنی والے سے غلام بنا کے مائنڈ کنٹرول کیے جا رہے ہیں لوگوں کے, اور اپنی مرضی کا نظام جس ملک میں چاہتے ہیں لے کر آ جاتے ہیں. تو یہ لبرلزم, یہ کمیونزم, یہ ہیومن رائٹس جو ہیں وہ ٹولز ہیں, وہ ابزار ہیں ان کے ہاتھ میں کہ جس کے ہاتھ سے, جس کے توسط سے وہ کسی بھی قوم میں اپنی منمانی کرتے ہیں. بالکل. اور آپ دیکھ رہے ہیں آج دنیا آہستہ آہستہ اس کی طرف متوجہ ہو رہی ہے کہ جیسے آج کل امریکہ کے جو حالات ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز مظاہروں میں جو ہے وہ عجیب و غریب جو ہے وہ پیش رفت آتی جا رہی ہے, اور وہاں کے حالات بالکل ٹھیک نہیں ہیں. بالکل. جس طریقے سے ان کا سیاسی سسٹم جو کہ لبرلزم پہ بیسڈ ہے, اسی طریقے سے ان کا اکنامیکل سسٹم جو کہ کیپٹلزم پہ مبنی ہے, اور ان کا ثقافتی سسٹم جو کہ بے حیائی اور ریانی پہ مبنی ہے. رہبر معظم فرماتے ہیں کہ ان تینوں پہلو میں, ان تینوں سسٹمز میں انہیں رسوائی حاصل ہو چکی ہے. بالکل. ثقافتی لحاظ سے بھی اب وہ اس حال پر پہنچ گئے ہیں کہ جو ہم زمانے جاہلیت کے حوالے سے پڑھتے ہیں. صحیح. اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسان کسی بھی حوالے سے انسانی ہیومن ویلیوز سے کوئی آشنائی نہیں رکھتا, اس طرح کا طرز عمل ہے آج ویسٹرن سویلائزیشن کا. یعنی در واقع جس کو یہ لوگ ماڈرن کہہ رہے ہیں وہ عقب ماندگی ہے. وہ ماڈرن نہیں ہے, وہ ماڈرن کے نام پہ انسان کو بیوقوف بنانا ہے. یعنی ماڈرنزم جو ہے, جیسے رہبر معظم اس کا نام دیتے ہیں کہ ماڈرن اگنورینس, ماڈرن جاہلیت, جدید جاہلیت نام دیتے ہیں. کہ آج کی جو جاہلیت ہے وہ اسلحے اور علم کے ساتھ لیس ہے. یہ زیادہ خطرناک جاہلیت ہے کہ انسان حیوان سے حیوان بنا جا رہا ہے, حالانکہ علم اور ٹیکنالوجی, سائنس اور ٹیکنالوجی سے راستہ ہے, لیکن حیوان سے حیوان بنا جا رہا ہے. مثال کے طور سے ایک وحشی بھیڑیے کو آپ جو ہے وہ خوبصورت بہترین اسلحہ اس کے ہاتھ میں دے دیں تو کتنی وہ تباہی پھیلا سکتا ہے اس اسلحے سے. تو صرف اسلحہ ہونا یا سائنس کا ہونا انسان کو انسان نہیں بنا دیتا. انسان ہو سکتا ہے اندر سے ایک وحشی جانور بھی ہو اور اس کے ساتھ یہ چیزیں موجود ہوں. تو آج کی ویسٹرن ڈیموکریسی, ویسٹرن سویلائزیشن کا حال یہی ہے کہ ثقافتی لحاظ سے کتنی حیوانیت کی طرف وہ چلے گئے ہیں, کتنے وحشی پن کی طرف وہ چلے گئے ہیں. آپ ان کا سینما دیکھ لیں, آپ ان کی جو ہے ڈراماز, سیریلز دیکھ لیں, آج آپ ان کے نوجوانوں کی حالت دیکھ لیں. اس معاشرے میں فیملی جو سسٹم ہے وہ بریک اپ ہو چکا ہے. فیملی سسٹم کوئی سسٹم نہیں ہے. اسی طرح آپ اقتصادی والے سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ دراڑیں پڑی ہوئی ہیں وہاں پر. بالکل. یہاں پہ آپ کی بات سے مجھے یاد آیا کہ میں اسٹیٹسٹکس پڑھ رہا تھا انٹرنیٹ پہ یورپ کے حوالے سے, کہ یورپ میں 60% بچے ایسے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ دونوں کی طرف سے جو ہے وہ ماں باپ کی اولاد نہیں ہیں. یعنی ممکن ہے وہ ان کے ساتھ تو زندگی گزار رہے ہوں, لیکن جن دو ماں باپ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں ممکن ہے وہ دونوں کے ساتھ نہیں. 60% بچے ایسے ہیں کہ جو ماں یا باپ کے علاوہ کسی طریقے سے ثقافتی لحاظ سے ہم نے کرونا وائرس جب آیا ہم نے دیکھا کہ مغربی معاشروں کی کیا حالت تھی, کس طرح وہ ایک ٹیشو پیپر کے پیچھے ایک دوسرے کو جو ہے وہ لڑ رہے تھے, کس طرح اسلحوں کی دکانوں پہ لائنیں لگ گئی تھیں. حالانکہ یہی وہ کلچر ہے کہ جس کے بارے میں یہ خود تو افتخار سے اور فخر سے بیان کرتے تھے, بلکہ بعض اوقات ہمیں مسلمانوں کی طرف سے جاننے میں آتا تھا کہ دیکھیں یہ کتنے سویلائزڈ لوگ ہیں, کتنے ماڈرن اور کتنے بااخلاق لوگ ہیں, لیکن ان کے اخلاق کا شیرازہ بکھر گیا, کھوکھلا پن ان کا ظاہر ہو گیا اس معاشرے میں. اقتصادی حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جو مغربی ممالک ہیں, خصوصی امریکہ کتنا قرضوں میں ڈوبتا جا رہا ہے. یہ جو اس کی ظاہری شان و شوکت ہے, رہبر نے فرمایا تھا کہ عنقریب ٹائٹینک کی طرح جو ہے وہ امریکہ ڈوب کر رہے گا. تو اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ ظاہری شان و شوکت جو ہے وہ قرضے کی اینٹوں پہ کھڑی ہوئی ہے, اور کبھی بھی دیر نہیں ہے, کبھی بھی ایک اینٹ گرے گی اور سارا شیرازہ جو ہے وہ بڑے آرام سے بکھرے گا. بقول رہبر معظم کے کہ وہ لوگ, وہ مسلمان جو اپنے آپ کو بڑے ماڈرن کہلاتے تھے اور ویسٹ کا دفاع کرتے تھے, اب وہ اپنی شکلیں چھپاتے پھر ہیں. وہ بھی شرم کا شکار ہے کہ ویسٹ میں کیا ہو رہا ہے اس صورت حال میں. یہ جو ویسٹ کے حوالے سے رہبر کی تحلیل تھی کہ 3 عنصر میں ویسٹ جو ہے وہ اپنی تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا. 3 حوالے سے رہبر نے فرمایا کہ ثقافتی لحاظ سے, اقتصادی لحاظ سے اور اخلاقی لحاظ سے بھی ویسٹ جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہنچ چکا ہے. جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا کرونا وائرس میں کیا ان کے مورل ویلیوز تھے وہاں کے لوگوں کے, کہ بھائی بہن کو نہیں پہچان رہا تھا, بیٹی ماں کو نہیں پہچان رہی تھی, کس طرح شاپنگ اسٹورز کے اندر لڑائی ہو رہی تھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے, اور جو چیز حاصل کر لیتا تھا لوٹ مار کر کے وہ اس کو فتح کے طور پہ دکھا رہا تھا مجھے یہ چیز مل گئی. کس طرح وہ اسلحوں کی دکانوں پہ لائن لگائی ہے کہ لوگوں کو انسیکیور فیل ہو رہے تھے لوگ, جب یہ اسلحے خریدے اسلحوں کی دکانوں پہ لائن لگ گئی تھی.
اسی طرح جو آپ نے دیکھا کہ اخلاقی مظہر جو ہے ویسٹ کی کہ جو رنگ اور نسل کی تمیز ہے وہاں پر، جو رنگ اور نسل کی وہاں پر تقسیم بندی ہے، تبعیض ہے وہاں پر، کس طرح جو ہے وہ آج وہاں پر جو سیاہ فام لوگ ہیں وہ اپنی شکایت کا اظہار کر رہے ہیں، وہ روڈوں پہ آگے چیخ رہے ہیں کرونا وائرس کی اتنی بڑی تھریٹ کے باوجود، امریکہ کے اندر کتنی بڑی تھریٹ ہے کرونا وائرس، اس کے باوجود لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پر آ رہے ہیں اور اپنے غصے اور غم کا اظہار کر رہے ہیں امریکہ کے اندر. اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ ان کی اخلاقی حالت یہ کہ وہاں کی پولیس، ہمارا پولیس بہت بدنام ادارہ ہے ہمارے ملک میں، لیکن پھر بھی اتنی گراوٹ نہیں ہے کہ ایک عام شہری کو جو ہے وہ گھٹنے کے نیچے اس کا گلا گھونٹ دیا جائے، وہ چیخیں مارتا رہے اور کوئی اس کی جو ہے آواز نہ سنے، حالانکہ آس پاس میں بہت سارے پولیس والے کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے. بالکل اسی طریقے سے رہبر معظم اس واقعے کو، جو سیاہ فام شخص کو گلا گھونٹ کے جس طرح سے مارا اس پولیس والے نے، تو کہتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا سا نمونہ ہے، جبکہ اس کا ایکسٹینڈڈ ورژن اور اس کا فل ورژن یہ ہے کہ وہ استعماری قوتیں، مخصوصاً امریکہ، کمزور قوموں کو اسی طریقے سے گلا گھونٹ کے مارنے کی کوشش کرتا ہے جب تک کہ اس کا سانس نہ، دم نہ گھٹ جائے. وہ اسی طریقے سے کمزور قوموں کے گلے پہ اپنا پیر رکھتا ہے. یہ اس کا ایکسٹینڈڈ ورژن ہے. یہ تو ایک نمونہ ہے کہ ایک واقعہ اتنا مشہور ہو گیا اور جو اس وجہ سے مظاہرے ہو گئے، امریکہ پورا جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ آ گیا. بلکہ اس کے بعد کئی اور ویڈیوز بھی انٹرنیٹ پہ آئی ہیں کہ وہ لوگ اپنی بات پہ مصر ہیں، مخصوصاً ان کا جو صدر ہے ٹرمپ، وہ اتنا زیادہ احمق ہے کہ وہ ابھی تک اپنی بات پہ مصر ہے کہ جو ہم نے کیا وہ صحیح کیا، بلکہ ان کی لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز بھی اس بات پہ مصر ہے، کیونکہ اس کے بعد مزید اس طرح کے واقعات آ چکے ہیں کہ سیاہ فام لوگوں کے ساتھ مزید زیادتیاں جاری ہیں ابھی تک. اب اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہیں پر رہبر معظم جو ارشاد کر رہے ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو، جیسے ہم نے امام خمینی کے برسی والے پروگرام میں بھی، پچھلے پروگرام میں بھی اظہار خیال کیا تھا کہ یہ جو طرز عمل ہے، یہ امریکہ کا طرز عمل ہے مختلف قوموں کے حوالے سے. اور رہبر اعظم یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس جگہ بھی امریکہ نے نفوذ حاصل کیا ہے، جس ملک میں بھی امریکہ داخل ہوا ہے، وہاں کے ملک کی حالت آپ دیکھ لیں کہ وہ ملک کبھی بھی مضبوط نہیں ہوا. ہمیشہ جس ملک میں امریکہ گیا وہ ہمیشہ اس امریکہ کا محتاج اور غلام اور فقیر ملک بن کر رہ گیا ہے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ سارے دنیا، اقوام عالم کی، جہاں جہاں امریکہ جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے، ان اقوام عالم کی آواز ہے آئی کانٹ بریتھ، کہ میں سانس نہیں لے سکتا. پوری دنیا کا گلا گھونٹ دیا امریکہ نے. اور یہ جو تحریکیں امریکہ کے اندر چل رہی ہیں، یہ عنقریب خود امریکہ کو جو ہے وہ اپنے اندر سے دیمک کی طرح جو ہے وہ چاٹ جائیں گے، اور اس کی ظاہری شان و شوکت جو ہے وہ بہت ہی نزدیک ہے کہ وہ بکھر جیسا ہے. عظیم رہنما امام خمینی کی ہدایت اور رہبری میں ہم ایران کے عوام نے اسی شوق کے ساتھ اپنا سفر شروع کیا اور کامیاب رہے. ہمارا یہ تو دعویٰ نہیں کہ وہ سب کچھ ہم نے حاصل کر لیا جو چاہتے تھے اور جن سے آگاہ تھے، لیکن یہ دعویٰ ضرور ہے کہ ہم اس راہ میں کافی آگے آ گئے ہیں اور راستے کی بہت سی رکاوٹیں ہم نے ختم کی ہیں. قرآنی وعدوں پر اعتماد کی برکت سے ہمارے قدموں کو ثبات ملا ہے. اس زمانے کا سب سے بڑا رہزن اور عیار شیطان یعنی امریکی حکومت ہمیں ہراساں اور اپنے مکر و ہیلے سے مغلوب نہیں کر سکی اور نہ ہماری مادی اور روحانی پیش رفت کا سلسلہ روکنے میں کامیاب ہوئی. ہم تمام مسلم اقوام کو اپنے بھائی کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ان غیر مسلموں کے ساتھ جو ہمارے دشمن محاذ سے نہیں جڑے ہیں بھلائی اور انصاف کا برتاؤ کرتے ہیں. اسلامی معاشرے کے دکھ اور مشکلات کو اپنی مشکلات مانتے ہیں اور ان کے حل کے لیے کوشاں ہیں. مظلوم فلسطین کی مدد، یمن کے زخمی پیکر کے لیے ہمدردی اور دنیا کے کسی بھی خطے میں ستم کی چکی میں پسنے والے مسلمانوں کے لیے فکر مندی دائمی طور پر ہماری توجہ کا مرکز ہے. بعض مسلمان سربراہوں کو نصیحت کرنا ہم اپنا فریضہ سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ سربراہان اپنے مسلمان بھائی پر بھروسہ کرنے کے بجائے دشمن کی آغوش میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور عارضی ذاتی مفادات کی خاطر دشمن کی تحقیر اور ڈانٹ پھٹکار برداشت کرتے ہیں اور اپنی قوم کا وقار اور خود مختاری نیلام کرتے ہیں. جو ظالم و غاصب صہیونی حکومت کی بقا پر راضی ہیں اور آشکار اور خفیہ طور پر اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، ایسے رہنماؤں کو ہم نصیحت کرتے ہیں اور اس رویے کے تلخ انجام کی طرف خبردار کرتے ہیں. ہم مغربی ایشیا میں امریکہ کی موجودگی کو اس علاقے کی اقوام کے لیے ضرر رساں، نقصان دہ اور ملکوں کی بدامنی، تباہی اور پسماندگی کا سبب مانتے ہیں. امریکہ کے موجودہ مسائل کے سلسلے میں اور وہاں نسل پرستی کے خلاف جاری تحریک کے تعلق سے ہمارا موقف عوام کی حمایت اور اس ملک کی نسل پرست حکومت کے بے رحمانہ برتاؤ کی مذمت پر مبنی ہے. آخر میں
حضرت امام زمانہ ارواحنا فدا پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ عظیم الشان رہبر امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور شہیدوں کی پاکیزہ ارواح پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے امت اسلامیہ کے لیے مستقبل قریب میں محفوظ، مقبول اور مبارک حج کی دعا کرتے ہیں۔ والسلام علی عباد اللہ الصالحین۔ سید علی خامنائی، 28 جولائی 2020۔ بالکل، یہاں پہ مغربی ایشیائی ممالک کا خاص طور پر ذکر کرتے ہوئے رہبر معظم فرماتے ہیں کہ مغربی ایشیائی ممالک کا جو زبوں حالی ہے اور جو ناامنی ہے اور جو عقب ماندگی ہے، اس کی وجہ امریکہ کی ان ممالک میں موجودگی کو رہبر معظم سمجھتے ہیں کہ جس ملک میں بھی امریکہ گیا ہے اس ملک کو ویران کیا ہے اس نے۔ تو ہمیں یہ سمجھ جانا چاہیے رہبر معظم جو اس امت کے حکیم ترین شخص ہیں، بلکہ دنیا کے حکیم ترین شخص ہے، اس کو خود دشمن تسلیم کرتے ہیں، جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی زبوں حالی کا جو ذمہ دار ہے امریکہ ہے، اس کی موجودگی ہے، تو کوشش کریں کہ اس کو اپنے ملک سے نکالیں، اپنے خطے سے نکالیں، تاکہ آپ ترقی کریں، آپ ملک میں امن و امان آپ کے ملک میں آئے اور آپ آگے کی طرف بڑھیں۔ جی بالکل، یہ اس حوالے سے جو ہے وہ رہبر معظم نے کافی جو ہے وہ راہ گشا ارشادات جو ہیں وہ اس پیغام میں جو ہے وہ امت مسلمہ کو بیان کیے۔ اس کے آگے امام رہبر معظم جو ہے امام خمینی کے وہ پیغامات، وہ اہم دروس جو انہوں نے امت مسلمہ کو، خاص طور پہ ایرانی قوم اور عمومی طور سے امت مسلمہ اور اس سے آگے بشریت کو دیے، اس حوالے سے ذکر کرتے ہیں۔ 4 پیغامات تھے امام خمینی کے، وہ تھا قرآن پر اعتماد، یعنی قرآن کے وعدوں پر اعتماد، اور جبھی جو ہے رہبر معظم بار بار حضرت موسیٰ کی جو ہے واقعہ مختلف تقریروں میں بیان کرتے ہیں کہ ان اللہ معنا، کہ خدا جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے، خدائی وعدے پر اعتماد۔ اس کے بعد امام خمینی کا جو درس کہہ رہے ہیں کہ امت مسلمہ کو انہوں نے دیا، وہ وحدت کا درس تھا، وحدت کا درس تھا کہ امت مسلمہ دشمنوں کے سامنے ایک شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن جائے، باہمی مضبوط رابطوں کے ذریعے، باہمی مضبوط رابطے ہوں گے تو امت مسلمہ دشمن کے مقابلہ کر سکے گی، ورنہ اگر امت مسلمہ کے دوران ہی دراڑیں پڑی ہوئی ہوں گی تو پھر ڈیوائڈ اینڈ ریول کا جو پرانا فارمولہ ہے برٹش امپائر کا، وہ ہمیشہ جو ہے وہ کامیاب رہے گا۔ اسی طرح جو ہے وہ امریکہ کے سامنے ڈٹے رہنا، شیطان بزرگ، شیطان اکبر، شیطان کبیر امریکہ کو کہا گیا، کیونکہ وہ اس شیطان کا مظہر ہے کہ انسانوں کو خدا سے دور کرنے کے لیے جو آج سب سے بڑی طاقت انسانوں کے درمیان موجود ہے وہ امریکہ ہے، اور شیطان کی سب سے بڑی مظہر جو ہے وہ طاقت ہے۔ اس کے علاوہ جو اہم عنصر ہے وہ ثابت قدمی کا عنصر ہے کہ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ ہم ایرانی قوم نے کسی حد تک اس پر عمل کیے، ہم یہ دعویٰ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم نے پوری طور پر عمل کر لیا، ہم نے ایک قدم بڑھائے اور ہم اس کے نتائج دیکھ رہے ہیں۔ یعنی کم از کم رہبر معظم یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم ہم نے جو کام کیا ہے کہ امریکی دھمکیوں کے مقابلے میں، اس کے مکر و فریب کے مقابلے میں ہم نے استقامت کا مظاہرہ کیا، ثابت قدم رہے اور آگے بڑھے ہیں۔ دعویٰ نہیں کر رہے کہ ہم نے تمام امام خمینی کی تمام رہنمود، جو کو امام خمینی بھی دراصل پیغمبر اسلام اور معصومین سے انہوں نے جو ہے وہ اس کا انسپریشن لی تھی، تو وہ جو رہنمائی تھی اس کو پوری طرح سے عمل درآمد نہیں کر پائیں کیونکہ رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں، داخلی رکاوٹیں، داخلی مشکلات اور بیرونی مشکلات بہت زیادہ ہیں، لیکن کم از کم اس راستے میں قدم بڑھایا، امریکی دھمکیوں سے نہیں ڈرے اور اس کی مکر فریب میں بھی نہیں آئے۔ آخر میں امت اسلامی کو جو ان کا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی تمام امت اسلامی کو، تمام جو ملتیں ہیں، قومیں ہیں، مسلمان قومیں، ان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں ہم، اور اس کے علاوہ جو غیر مسلمان قومیں بھی ہیں ان کے ساتھ بھی، وہ لوگ جو کہ دشمن کے کیمپ میں نہیں ہیں، اس محاذ پہ نہیں لڑ رہے، دشمن کے ساتھ نہیں لڑ رہے، یعنی ہمارے مسلمانوں کے خلاف دشمنوں کے ساتھ نہیں لڑ رہے، ان لوگوں کے ساتھ بھی عدالت اور نیکی کے ساتھ ہم بیہیویئر کریں گے اور ہماری رفتار عدالت پر مبنی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مسلمان جہاں بھی کسی پریشانی کا شکار ہیں، اس کو علاج کرنے کو اور اس کے مداوع کرنے کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور ان کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ بالکل، جس طریقے سے 2 ملکوں کا انہوں نے نام بھی لیا کہ فلسطین اور یمن، اور اس کے علاوہ جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے اس کا پہلے بھی ساتھ دیا اور آئندہ بھی انشاءاللہ ساتھ دیتے ہیں۔ جی، اور یہاں پر وہ ذکر کر رہے ہیں کہ اور ان ملکوں کا بھی پیغام دے رہے ہیں کہ جو دشمن کی صف میں جا کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ آئیے، پلٹ آئیے، کیونکہ حج کے موقع پر ذمہ داری ہے ایک رہبر امت اسلامی کی کہ وہ اپنی سارے امت مسلمہ کو ایک آفاقی پیغام دے۔ تو یہاں پر رہبر معظم بتا رہے ہیں کہ جو لوگ دشمن کی صفوں میں جا کے کھڑے ہو گئے ان کا حال دیکھیں
کیا حال ہے. وہ صرف غلام بن کے رہ چکے ہیں, وہ صرف دشمن کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں. ان کے علاوہ ان کی عوام کا کیا حال ہے, کس طرح وہ دشمن کے ظلم و ستم میں پس رہی ہے, اس حوالے سے رہبر معظم جو ہے ہر قسم کا دشمن کا کام کر رہے ہیں, استعمار کا, امریکہ کا کام کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کی حقارت کا اور ان کی تحقیر کا نشانہ بنتے ہیں. اور اس کی مثال جو ہمارے پاس موجود ہے وہ یہ ہے کہ دشمن کھل کے آپ کو کہتا ہے کہ آپ دودھ دہنے والی گائے ہیں اور آپ سے ہم جو ہے وہ دودھ لیں گے, اور اس کے بعد ان کے کان پہ جھون تک نہیں رہتی. تو رہبر معظم کلیئر کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنی عزت کا خیال نہیں ہے تو کم از کم امت مسلمہ کی عزت کا خیال کر لیں. بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ ایک ایسا ملک ہے جہاں تاریخی مقامات موجود ہیں جو امت مسلمہ کا محور و مرکز ہے. حجاز وہاں موجود ہے, مکہ مدینہ جیسے عظیم ترین شہر, خانہ کعبہ, حرم الہی, حرم رسول اللہ, حرم ائمہ اہل بیت جس ملک میں موجود ہے, وہاں کے ملک کے حکمرانوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ دودھ دینے والی گائے ہیں, اور وہاں کے حکمرانوں کی طرف سے کوئی جواب بھی نہیں آتا. وہ صرف اس تضحیک کو جو ہے بڑی آسانی سے سہ جاتے ہیں, اس تذلیل کو. تو کہنا چاہیے رہبر معظم اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ دشمن کے ساتھ ہم پیمان ہو گئے ان کا حال بھی ہمارے سامنے موجود ہے. اور جہاں مغربی ایشیا میں, وسطی ایشیا میں جہاں جہاں امریکہ جو ہے وہ داخل ہوا ہے, وہاں اس نے ناامنی پھیلائی ہے. اور آپ جو آج دنیا کے حالات ہیں اور آج دنیا کے اندر جو ناامنی پھیلی ہوئی ہے, وہ صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کا جو سلطنت طلبی ہے, امریکہ کی جو استکبار جیسی طرز عمل ہے, استکبار والی سوچ ہے, اس نے دنیا کو جو ہے وہ ناامنی کا شکار کیا ہوا ہے. یہ وہ اہم پیغامات تھے رہبر امت اسلامی آیت اللہ عظمہ سید علی خامنہئی نے جو امت مسلمہ کو اس حج کے عظیم موقع پر جو ہے وہ دیے. اور ہمارے لیے بہت سوچنے کا پیغام ہے, ہمارے لیے بہت سوچنے کا موقع ہے کہ اس دفعہ کہ جب امت مسلمہ اس محدود حج کے موقع پر اس کے پاس زیادہ فرصت ہے, اس لاک ڈاؤن کے اندر, اس لمیٹڈ لائف سٹائل کے اندر اس کے پاس زیادہ موقع ہے چیزوں کو غور و فکر کرنے کا, درس لینے کا, اپنی چیزوں کو ریوائز کرنے کا, اپنی لائف کے حوالے سے اہم فیصلے لینے کا. رہبر معظم اس نازک موڑ پر امت مسلمہ کو بہت ہی بابصیرت اور راہ کشا پیغام جو ہے وہ دیتے ہیں. جی معزز ناظرین, امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا, اور جو ہم نے رہبر معظم کے حج کے حوالے سے پیغام پہ جو تجزیہ و تحلیل پیش کی ہے اس کو آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا. ہم آپ کی قیمتی آراء اور آپ کی فیڈ بیک کے منتظر ہوں گے, اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کسی اگلے اہم موضوع کے ساتھ پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں. جب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں, خدا حافظ, فی امان اللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.